ہم یہ سمجھتے تھے کہ زرداری صاحب کے سویز اکاؤنٹس ہیں اور نواز شریف کے 4 فلیٹ ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان 70 سال سے ترقی نہیں کر سکا۔ جس طرز پہ پیپلز پارٹی آج کل چل رہی ہے، اگر یہ کچھ عرصہ مزید اس طرح چلتی رہی تو پھر اس کا مستقبل کاف لیگ جیسا۔ جو باتیں خان صاحب کرتے تھے الیکشن سے پہلے، سچی بات ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ مثلا ملک میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، ریاست مدینہ بننی چاہیے۔ تو مطلب ہے کہ نواز شریف نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا ساری قوم کے لیے۔ اگر آپ کراچی کے انتخابات میں ابھی بھی الطاف حسین کا کسی امیدوار کے حق میں کوئی بیان بھی آ جائے ہلکا سا، تو میں یقین مانیے کہ اس شخص کو الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگلے الیکشنز میں کون سا نظریہ یا نعرہ ووٹر کے نقطہ نظر سے اہمیت اختیار کرے گا؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے نظریات اور عوام میں ان کی مقبولیت، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم عمار مسعود صاحب۔ آپ جمہوریت پسند اور نڈر صحافی اور تجزیہ کار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ کے کئی کالم ناقابل اشاعت قرار پاتے ہیں جو آپ کی حق گوئی اور بے باک صحافت کی واضح مثال ہے۔ السلام علیکم عمار صاحب، کیا حال چال ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے کیسے مزاج؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ اب کورونا کی تیسری لہر بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، تو کیسا وقت گزرا گزشتہ سال اور اس وقت کیا مصروفیت ہے؟ یار یہ ایسا دور تھا کہ بنیادی طور پر سارے لوگ ہی قید تنہائی کا شکار تھے اور گھروں میں بیٹھے رہے اور باہر جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور ہمارے جیسے صحافیوں کے لیے آج کل نوکری کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس گھر رہنے کی لیجٹمیٹ ریزن کورونا تھی۔ اور پھر یہ مثلا سلسلہ اتنا طویل ہو گیا کہ اب اس سے خوف آنے لگ گیا ہے کہ یہ جو ہے اس قدر تنہائی، اس قدر اکلاپا، اور مثلا کتنی دیر آدمی آن لائن بات کرے، اس کے علاوہ لوگوں سے انٹریکشن بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو we are still coping with it۔ موضوع پہ آنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ کے اتنی زیادہ تعداد میں کالم ناقابل اشاعت کیوں قرار پاتے ہیں؟ اچھا دیکھیے بلال، یہ جو کالم ناقابل اشاعت پاتے ہیں، بنیادی طور پر ہمارے ہاں کچھ فیکٹس کو پہ بات کرنا ممنوع ہے۔ مثلا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اگر آپ کھل کر بات کریں تو وہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ریاست کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، آپ ریاست کے ایک وزارت کے ایک ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک سٹیج تھی جہاں موجودہ حکومت پہ تنقید کرنا بہت مشکل تھا اور اس کی کوئی چیز چھپتی نہیں تھی۔ پھر اس کے علاوہ ریلیجن ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے ایسے موضوعات تھے جہاں پر بات کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ ان پہ بات کروں۔ اور المیہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے لوگ کالم نگار اس وجہ سے جانے جاتے ہیں کہ ان کے کالم چھپتے ہیں۔ میں وہ کالم نگار ہوں جو اس وجہ سے مشہور ہوں کہ میرے کالم نہیں چھپتے۔ تو میں نے بلال ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سوچی کہ مثلا ظاہر ہے آپ کو برا لگتا تھا کہ ہر ہفتے آپ کالم بھیجتے ہیں، آپ کا کالم ریجیکٹ ہوتا ہے، تو اس سے ایک سٹیج پہ ڈس اپوائنٹ ہو جانا چاہیے آپ کو، لیکن میں نہیں ہوا۔ میں نے یہ کیا کہ وہ سارے کمپائل کر لیے کالم، اور وہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے ہفتہ با ہفتہ۔ اب المیہ یہ ہے کہ اب وہ کوئی کتاب چھاپنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جس پبلشر سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، آپ ذرا احتیاطی کریں۔ تو چلیں، دس از the situation of censorship in پاکستان۔ ہمارا آج کا موضوع تو یہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے نظریات کیا ہیں اور عوام میں کیا اس وقت ان کی مقبولیت موجود ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ روٹی کپڑا اور مکان سے سفر طے کیا اور سوشل ڈیموکریسی بیچ میں ایک فیز آیا، اب اس پارٹی کا نظریہ اس وقت کیا ہے اور کیا وہ عوام میں اس کی کچھ سمجھ بوجھ موجود ہے؟
देखिए पाकिस्तान में जो है पीपल्स पार्टी वाहिद लेफ्ट की पार्टी थी और जिसके नजरियात लिबरल थे। उन्होंने अवाम पर फोकस किया। आपको शायद 70s का दौर याद ना हो, लेकिन जिस चीज के साथ अवामी, जमहूरी और अवाम की आजादी ये लिखा होता था, चाहे वो कुछ भी हो, वो समझा जाता था कि ये पीपल्स पार्टी का नारा है, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं। उन्होंने आम आदमी पर फोकस किया। बल्कि वो मैं एक किताब पढ़ रहा था पिछले दिनों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में किसी ने लिखी, जॉन फिलिप शायद उनका नाम है, द राइज ऑफ पीपल्स पार्टी, कुछ इस तरह का है। उसमें उन्होंने ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक स्टेटमेंट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जब किसी गोठ में या गांव में जाता हूं तो उस वक्त तक वहां से वापस नहीं आता, उस वक्त तक लोगों से गुफ्तगू जारी रखता हूं जब तक वहां से जियो भुट्टो की आवाज ना आना शुरू हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद इस पार्टी ने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की। भुट्टो जैसा जीनियस एक आमिर ने फांसी पे चढ़ा दिया। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ जिस तरह बेईमाना तरीके से उन्हें कत्ल किया गया, उसके बाद से पीपल्स पार्टी तब्दील हो गई है। असल में पाकिस्तान भी तब्दील हो गया। लेफ्ट के नजरियात बुनियादी तौर पर यहाँ रह ही नहीं रही। अब राइट है और सेंटर राइट है और थोड़ा सा राइट की दूसरी शक्लें हैं, लेकिन लेफ्ट के नजरियात यहाँ पर कत्ल कर दिए गए हैं और उनको खत्म कर दिया गया है। जरदारी साहब के आने के बाद जो पीपल्स पार्टी बनी वो एक डिफरेंट किस्म की शक्ल की पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी का गढ़ पंजाब था और पीपल्स पार्टी चारों सूबों की पार्टी थी। लेकिन 2008 से लेकर 13 तक जो दौर उनके ऊपर गुजरा है या जो उन्होंने दौरे हुकूमत किया, उसके बाद ये पार्टी पूरे पाकिस्तान की पार्टी नहीं रही, ये सिंध के एक देही इलाके की पार्टी बन गई है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। और मौजूदा सूरत हाल में भी अभी पार्टियों की डिवीजन अब दो किस्म से हो रही है। एक वो है जो जिद्दोजहद और मज़ाहमत करना चाहते हैं, एक वो है जो मफाहमत करके कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का वर्कर बुनियादी तौर पर मज़ाहमत करने वाला वर्कर था, इसलिए कि इसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो को देखा है, इसने लाल खान को, डॉक्टर मुबशर को, रजा रब्बानी को, फरतुल्लाह बाबर को, इन लोगों को देखा हुआ है, इन लोगों के अफकार से ये वाकिफ है। तो उसके अंदर मज़ाहमत फितरतन मौजूद है। जालिब, फैज, फराज पीपल्स पार्टी के लोग तस्वुर किए जाते थे। तो उस मज़ाहमत को अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मौजूदा शक्ल पीपल्स पार्टी की काफी हद तक मफाहमत पसंद है, डील करने वाली है, दरमियान में से कोई रास्ता निकालने वाली है, जिससे पीपल्स पार्टी का वर्कर पीपल्स पार्टी से दूर हो रहा है और वो जमातें जो मज़ाहमत कर रही हैं उनसे जो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी नजरियाती तौर पर बड़ी पार्टी थी, जमहूरी तौर पर अभी भी उसका वजूद है। जिस तर्ज पे पीपल्स पार्टी आजकल चल रही है, अगर ये कुछ अर्सा मजीद इस तरह चलती रही तो फिर इसका मुस्तकबिल काफली जैसा। नवाज शरीफ ने इसका बरमला इजहार किया है कि अब वो नजरियाती हो गए हैं, तो लोगों के लिए ये बड़ा बाइस हैरत था। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या हम नजरियाती जमात अब करार दे सकते हैं, और अगर हाँ तो ये नजरिया है क्या? अच्छा, देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमारे नाजरीन को, और वो ये है कि पाकिस्तान में जो जमात भी तख्लीक हुई है सवाए मुजीबुर रहमान की जमात के, वो सारी की सारी 71 के बाद इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से हुई है। भुट्टो भुट्टो ना होते अगर वो अयूब खान को डैडी ना कहा करते, ठीक है, और भुट्टो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नून लीग जो है ये भी ज़ियाउल हक की बनी हुई थी। जनरल जिलानी गए थे ज़ियाउल हक के पास, नवाज शरीफ को इंट्रोड्यूस कराया गया था, पंजाब के वजीर खजाना इनको बनाया गया, और फिर इसके बाद आगे जो सिलसिला है वो आपको पता है। नून लीग भी उसी तरह आई जिस तरह पीपल्स पार्टी आई थी। लेकिन एक अजीब इत्तेफाक है
کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کی توسط سے حکومتوں میں آتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے بھی یہی کیا۔ نواز شریف کے اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے آج کے نہیں ہیں، یہ 1993 میں یہ آغاز ہو چکے تھے، اس لیے کہ نواز شریف کو جو ہے نا، ہم نے میڈیا میں بڑا عجیب سا رول دیا ہوا ہے کہ کوئی بہت دانشمند آدمی نہیں ہے، اسکالر آدمی نہیں ہے، اس کو کیا پتا، ایک خاص قسم کا گوفی سا امیج دیا ہوا ہے۔ 1993 سے نواز شریف صاحب کی یہ عادت تھی کہ وہ کوئی بھی فیل ہوتا ہے، چاہے وہ ایکسٹینشن ہو چاہے کچھ ہو، وہ اس کے اوپر آئین کی کتاب نکال لیتے تھے کہ بھئی یہ آئین کے مطابق ہے تو کر دیں، نہیں ہے تو نہ کریں۔ یہ چیز راس نہیں آئی۔ پھر دوسرا، نواز شریف میں بنیادی تبدیلی تب آئی جب یہ انہیں وطن بدر کیا گیا۔ اس سے پہلے ان کو کوئی ایسی عادت نہیں تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لگائے ہوئے پودے تھے، اسی طرح کام کرتے تھے۔ جب وطن بدر کیا گیا اور ایک جرنیل نے ان کے پیٹ پر لاٹھی مار کے کہا کہ تم استعفیٰ دیتے ہو یا نہیں، تو اس وقت نواز شریف نے ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے مار سکتے ہو تو مار دو، میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ تو اس کے بعد کو ہوا اور جنرل مشرف نے جو سلوک کیا وہ سارا کچھ آپ کے سامنے۔ تو اس کے بعد سے نواز شریف کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ 2008 سے 13 کا عرصہ انہوں نے بڑے سکون سے گزارا اور بنیادی طور پر 2013 کی تیاری کی۔ جب وہ 13 میں آئے تو انہوں نے، جیسے اگر میں اور آپ خدا نخواستہ حکومت میں آ جائے تو ہم سب سے پہلے لوگوں سے پریزنٹیشن لینے شروع کریں گے کہ یار انرجی سیکٹر کا کیا ہوگا، فائنانس سیکٹر کا کیا ہوگا اور بجلی پانی کا کیا ہوگا۔ وہ ان کے پاس پورا پلان موجود تھا۔ انہوں نے ایک چیز پہ فوکس کیا جو پیپلز پارٹی نہیں کر سکی، وہ تھی گورننس، ڈیلیوری۔ اور آج جو نواز شریف قائم ہے وہ اس ڈیلیوری کی وجہ سے ہے، اور وہ اگر نہ ہوتی تو پھر اس کے بعد معاملات خراب ہو جاتے۔ بلکہ اگر فرض کریں نواز شریف ڈیلیور نہ کرتے، ایک فیلڈ پرائم منسٹر ہوتے، تو وہ آج بھی پرائم منسٹر ہوتے، اس لیے کہ ہمیں کمزور لوگوں کی تلاش ہوتی ہے۔ آج جو صورتحال ہے، نواز شریف نے جو باتیں کہی ہیں، سچی بات ہے 70 سال سے وہ باتیں سننے کو ہم ترس گئے تھے، کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ یہ باتیں کریں۔ آپ سوچئے کہ پاناما کے بعد نواز شریف کی بہت سختی آئی ہے، ان کی اہلیہ کا غیر میں انتقال ہو گیا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ خود بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل میں جانے کے لیے آئے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ تھا، کیونکہ نواز شریف اب پرائم منسٹر شپ کے چکر میں نہیں ہے، وہ لیگیسی کے چکر میں ہے۔ تو جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ہماری درست تاریخ ہے، جس کے اوپر انفارچونیٹلی ہمیں جو ہے کوئی اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا، یا ہمارے ذہن میں ایک خاص قسم کا میڈیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم ان پر بات نہیں کرتے تھے۔ نواز شریف نے وہ رول اپنا لیا جو پیپلز پارٹی کا رول تھا، جو بنیادی طور پہ مزاحمت کا رول تھا۔ اور آپ یقین کیجئے، آپ کو خود بھی اس بات کا ادراک ہوگا کہ ہم 1-2 سال کے اندر بہت بدل گئے ہیں بحیثیت قوم۔ مثلا پہلے کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیج ہوتا ہے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن فیز۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ زرداری صاحب کے سویز اکاؤنٹس ہیں اور نواز شریف کے 4 فلیٹ ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان 70 سال سے ترقی نہیں کر سکا۔ یہ اتنا احمقانہ بیانیہ ہے، لیکن یہ پاکستان کی آدھی آبادی یقین رکھتی ہے، اس لیے کہ یہ اس تسلسل سے میڈیا کے اوپر آتا ہے کہ انہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نواز شریف نے وہ باتیں کہنا شروع کی، اور دیکھیے جو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے کیمپین شروع کی، وہ کیمپین اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ ہے، ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ اپنے خلاف نعرہ سمجھتی ہے۔ پھر ہم نے کبھی سنا تھا کہ عاصم باجوہ کا نام آئے گا اس طرح، یا چیف آف آرمی سٹاف کا نام اس طرح لیا جائے گا، ڈی جی ISI کا نام اس طرح لیا جائے گا؟ اور یہ ساری باتیں بہت سوسائٹی کے لیے نئی تھی۔ آپ یقین کیجئے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ ماضی میں ہمیشہ انٹلیکچوئلز کی بحث رہی ہے، ڈرائنگ روموں میں ہوتی تھی، انگریزی اخبار کے ایڈیٹر اس پہ بات کرتے تھے،
اور اس پہ اداریے لکھے جاتے تھے، لیکن عام آدمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ عام آدمی کی اس دسترس میں جو موضوعات ہوتے تھے کہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے، اسپتال میں مریض مر گئے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان موضوعات پر سوچنے کی عام آدمی کو عادت ہی نہیں تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب موجودہ کرنٹ سیٹ اپ کو کوئی بھی شخص کسی عام آدمی سے، کسی ریڑھی والے سے، رکشے والے سے آپ پوچھیں کہ موجودہ سیٹ اپ بنیادی طور پر کس نے تخلیق کیا ہے، تو وہ آپ کو 1 منٹ میں جواب دے دے گا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا ساری قوم کے لیے۔ اب سولوشن کی طرف جانے میں بہت سارے معاملات ہیں، لیکن وہ میرے خیال میں آدھا کام ہو گیا ہے اور آدھا کام رہتا ہے۔ اب اس میں لیڈرز نے اپنی بات کہہ دی ہے، عوام نے اب اپنا کام کرنا ہے، اور کوئی ترکی والی سچویشن آئے گی تو تبھی یہاں پہ صورتحال پڑے گی، تبدیل ہوگی۔ لیکن مزاحمت کا جو نظریہ نواز شریف نے دیا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں تک ضرور پہنچ گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات گراؤنڈ پر کب تک آتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ ان کا مشن تو بڑا واضح ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اور مدینہ کی ریاست بنانی ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوے جو ہیں یہ ان کی کوئی نظریاتی ساخت یا اہمیت موجود ہے یا یہ نعرے ہیں؟ اچھا دیکھیے، جو باتیں خان صاحب کرتے تھے الیکشن سے پہلے، سچی بات ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ مثلا ملک میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، ریاست مدینہ بننی چاہیے، امیر اور غریب کے لیے انصاف کا ایک سے معیار ہونا چاہیے، اور جو ہے بھوک ختم ہونی چاہیے، خواتین کا احترام ہونا چاہیے، حاملہ خواتین کو اچھی خوراک ملنی چاہیے۔ یہی باتیں وہ کرتے تھے، ساری باتیں درست ہیں۔ لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ باتیں وہ ایک خاص مقصد کے لیے کرتے تھے، جو مقصد جمہوریت قتل نہیں تھا۔ ہمارا تعلق میڈیا میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے کم از کم 2014 میں جا کے سمجھ آئی کہ 2011 کا جلسہ کس نے کروایا تھا، اور یہ باتیں خان صاحب سے اس لیے کہلوائی گئی تھی کہ بنیادی طور پر 2 مقاصد اچیو کرنے تھے۔ ایک تو باقی ساری سیاسی جماعتوں کو کرپٹ پروف کرنا تھا، دوسرا ایک نیک، صالح اور ہینڈسم لیڈر کا تصور کرنا تھا۔ 2014 میں جب دھرنا ہوا تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یہ بنیادی طور پر کوئی اتنی جمہوری قوت نہیں ہے، یہ تو جرنیلوں کے سہارے حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے جو فوج کے خلاف نعرے مارے وہ بنیادی طور پر فوج کے تعاون سے مارے تاکہ ان کا پروفائل بڑھا۔ اور اس کے بعد سے جب سے خان صاحب حکومت میں آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا وہ نعرے صرف نعرے تھے، کیونکہ دنیا میں شاید ہی کوئی لیڈر یہ بات کر سکتا ہے کہ یو ٹرن لینا بہت سعادت کی بات ہے۔ جتنی باتیں انہوں نے کی ان سب کے الٹ کیا۔ اس دور میں کرپشن بھی بہت زیادہ ہے، اس دور میں عام آدمی کو انصاف بھی نہیں مل رہا ہے، اس دور میں امیر غریب کے لیے حقوق برابر نہیں ہے، اس دور میں جو ہے لوگ اس ملک کو لوٹ بھی رہے ہیں، اور وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں جو خان صاحب جن کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تب ہمیں سمجھ آیا کہ خان صاحب بنیادی طور پر اس ملک کے وزیر اعظم نہیں ہیں، خان صاحب اس ملک کے حاکم کا فیس، انہیں وہ رول دے دیا گیا ہے جس میں صرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بن کر رہ گئے۔ آپ بلال یقین کیجئے کہ کابینہ کے ممبران تبدیل ہو جاتے ہیں اور خان صاحب کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو وہ کوئی بھی بے نظیر ہوتی ہیں نواز شریف، وہ اس پوزیشن کو کبھی قبول نہ کرتے۔ خان صاحب نے قبول کر لیا ہے، اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ایک مارشل لا لگا ہوا ہے جس کا چہرہ عمران خان کو بنا دیا گیا ہے، اور ان کو بالکل کچھ نہیں پتا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ رات کو ڈالر کی قیمت جو ہے بڑھ گئی اور مجھے صبح پتا چلا، یہ بالکل صحیح کہتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا، نہ ہی فائنینشل معاملات میں ان سے مدد لی جاتی ہے، چونکہ 12-13 سال ہو گئے تھے مارشل لا لگے ہوئے، اور جیسے ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو اگر چلنے دیا جائے، یہ پروسیس کنٹینیو کرے گا تو پھر اس ملک میں کچھ بہتری آئے گی، تو وہ پروسیس جو ہے بریک کرنا ضروری تھا،
اور نواز شریف کا انفلوئنس توڑنا ضروری تھا، کیونکہ گراؤنڈ پہ کام کرنے کی وجہ سے، گورننس کرنے کی وجہ سے لوگ نواز شریف کے ساتھ ہوتے جا رہے تھے، جو کہ قابل قبول نہیں تھا۔ تو تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے، تحریک انصاف اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس ملک کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ثابت ہوئی۔ اچھا، ایم کیو ایم کی طرف آتے ہیں۔ یہ مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ کا سفر طے کرتے ہوئے بہت شیب و فراز دیکھ چکی ہے، لیکن اس وقت اس کے جو کیفیت ہے وہ ایک پی ایم ایل کیو کے فریم ورک میں یہ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ تو آپ کو اس کا کوئی مستقبل نظر آتا ہے؟ کیونکہ کراچی بہت متاثر ہوا ہے سیاسی عدم نمائندگی کی وجہ سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو جس طرح استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا گیا ہے، وہ کراچی کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ مجھے کراچی کے لیے آئی فیل ویری سیڈلی، بیکاز کیونکہ ان کے وہ بہت بڑا شہر ہے، اور اس کے اوپر صرف توجہ اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ بنیادی طور پر سونے کی کان ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ تو کراچی میں ایم کیو ایم کا ظہور بھی اسی طرح ہوا جس طرح باقی ساری جماعتوں کا ہوا۔ جنرل ضیاء الحق بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کا توڑ چاہتے تھے سندھ میں، تو انہوں نے الطاف حسین کریٹ کیے، پڑھا لکھا نوجوان، انہیں مزاحمت سکھائی، انہیں اسلحہ دیا، ان کے ساتھ باقی معاملات، ان کو فل سپورٹ کیا، اور ایم کیو ایم تخلیق میں آ گئی۔ لیکن وہی ہوا، دیکھیے وہی سارا سلسلہ ہے کہ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئی۔ الطاف حسین نے جو تقاریر کی ہیں، جو باتیں کی ہیں، وہ تو کوئی تصور، نواز شریف نے ابھی تک اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کی، اور ان کو تخلیق کر کے ان کو اپنا پپٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہم جہاں کہیں گے وہاں پہ یہ مہر لگائیں گے، ہم جہاں پہ کہیں گے وہاں پہ یہ سجدہ کریں گے۔ بہت عرصہ ایم کیو ایم نے یہ کردار ادا بھی کیا۔ الطاف حسین صاحب جب باہر گئے تو منی لانڈرنگ اور یہ سارے معاملات سامنے آئے۔ یہ معاملات پہلے بھی تھے، سب کو پتا تھے، لیکن آپ کو پتا ہے یہاں پہ خبر کب نکالی جاتی ہے اور یہ معاملات کب سامنے آتے ہیں، اس لیے کہ جب بڑے آپ سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب کے اوپر بڑی سختیاں آئی ہیں۔ ایم کیو ایم کا شیرازہ بکھر گیا ہے، مین قیادت ابھی ان کی قائم نہیں ہے، ان کے اندر فیکشنز اور فرکشنز آ گئی ہیں۔ لیکن اگر آپ کراچی کے انتخابات میں ابھی بھی الطاف حسین کا کسی امیدوار کے حق میں کوئی بیان بھی آ جائے ہلکا سا، تو میں یقین مانیے کہ اس شخص کو الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جو اس کے اندر فیکشنز ڈیولپ ہوئے ہیں، اس میں ایک فیکشن الیکشن سے پہلے ان کو یہ بتا رہا تھا کہ ڈیموکریسی میں کے لیے آگے کتنے خطرات ہیں اور آپ کو نواز شریف کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک فیکشن وہ تھا جو ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ جائیں گے اور تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ایک کیمپین کریں گے۔ جلسوں میں بھی معاونت ہوتی رہی، اور انفارچونیٹلی وہ فیکشن جو ہے جس سے جو ڈیموکریسی کے حق میں تھا اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، فاروق ستار اور کچھ اور لوگ تھے جو بنیادی طور پر الیکشن کے بعد ہونے والے حشر سے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ تو اب جو ایم کیو ایم کی صورتحال ہو گئی ہے وہ یقیناً ایک کاف لیگ ہو گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جان جو ہے الطاف حسین کے پاس ہے، اور اگر الطاف حسین کسی وقت چاہیں گے تو وہ ان کی بات پر لبیک کریں گے۔ جماعتوں کا جب شیرازہ بکھرنے لگے، ان کے فیکشنز ہونے لگے، تو پھر اس کے بعد ان کے ووٹر کنفیوز ہوتے ہیں۔ کراچی میں بنیادی طور پر قیادت کا بحران ضرور آیا ہے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے پیپلز پارٹی اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لیے کہ کراچی میں پینیٹریٹ کریں۔ شہباز شریف صاحب نے کراچی سے الیکشن بھی لڑا تھا، اور شہباز شریف کی کراچی میں بڑی پذیرائی ہوئی، لیکن وہ الیکشن جیسے ہوئے اس میں فیصل واڈا جیت گئے اور شہباز شریف کو الیکشن ہرا دیا گیا۔ اچھا، یہ جو پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں جو مذہبی طبقوں کی نمائندگی کرتی ہیں، یہ بہت ساری حکومتوں میں شریک اقتدار تو رہی ہیں، لیکن ان کو براہ راست
کوئی حکومت بنانے کا کبھی موقع نہیں ملا، لیکن حکومتیں گرانے کا ضرور موقع ان کے پاس رہا ہے۔ تو آپ ایسی سیاسی جماعتوں کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، جبکہ اس میں بالخصوص ایک نئی جماعت تحریک لبیک بھی اب اس میں شامل ہو چکی ہے؟ اچھا دیکھیے، سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو کبھی ووٹ نہیں پڑا بڑی تعداد میں، اور یہ ان کی 2-3 نشستیں ہوتی ہیں۔ جماعت اسلامی بہت امپورٹنٹ جماعت ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہو گئی ہے، اور وہ وہی کرتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوتی ہے، اور اس قدر زیادہ آرگنائز جماعت کا اب اتنا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنگو ہو جانا بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک جماعت مولانا فضل الرحمان کی ہے جو JUIF ہے، وہ لوگ بڑے نظریاتی ہو گئے ہیں، اور بلکہ یہ جو اپوزیشن کی ساری تحریک ہے اس کو آپ جانتے ہیں لیڈ بھی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا عالمی، باقی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، تحریک لبیک کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے، اور وہ بنیادی طور پر JUIF کے خلاف اور نون لیگ کے ووٹ توڑنے کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے، کیونکہ کسی بھی حلقے میں 10-15 ہزار ووٹ اگر ٹوٹ جائے کسی جماعت کا تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، اور مسلم لیگ رائٹ کی جماعت سمجھی جاتی ہے، تو رائٹ کے ووٹ سیاسی مذہبی جماعتوں کو ہی پڑتے ہیں، تو وہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کا کچھ نقصان بھی ہے، اس کا کچھ فائدہ بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ یہ جماعتیں ہمیشہ حکومتیں الٹانے کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ کبھی خادم رضوی صاحب کا دھرنا ہم نے دیکھا، کبھی آپ کو یاد ہے کہ قاضی حسین احمد لانگ مارچ کیا کرتے تھے اور حکومتیں گرایا کرتے تھے۔ جماعت اسلامی اس کام کے لیے استعمال ہوتی رہی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ جماعتیں جمہوری ہو جائیں، جیسے کہ نظریاتی ہو جائیں، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو گئی ہے، تو یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ کارکن ہے جس سے، یہ واحد ایریا ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے کارکن سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ سیاسی جماعتوں کا کارکن زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور وہ سڑک پہ آنے کے لیے، ڈنڈے مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، خاص طور پہ نون لیگ کا جو کراؤڈ ہے۔ جبکہ مذہبی جماعتوں کا کارکن کسی سے نہیں ڈرتا، اسے ڈنڈے، جوتے، لاتے یا آنسو گیس، وہ یہ شاید انجوائے کرتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا جب مولانا فضل الرحمان دھرنے میں آئے تھے اسلام آباد میں، تو سٹیج پہ جو گفتگو ہوتی تھی اس میں جو بہت ہی جارحانہ قسم کی گفتگو ہوتی تھی، اس پہ کارکن پرجوش ہوتے تھے، اور ہر کارکن جس سے ہم ملتے تھے وہ یہ پوچھتا تھا جی کہ وہ آگے پولیس سے مقابلہ کب کرنا ہے، تو وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جماعتیں اگر جمہوری ہو جائیں، نظریاتی ہو جائیں، تو ان کا ورکر جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج نہیں تو 10 سال بعد جو جنگ لڑنی ہے، اس میں وہ بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا، آپ نے کہا کہ سیاسی مذہبی جماعتوں کی حکومت نہیں رہی۔ ایک دور میں MNA کی حکومت KPK میں رہی ہوئی ہے، اور اس حکومت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں بہت مطلب جو لبرل لوگ ہیں ان کے لیے بہت ساری مشکلات بھی تھیں، خواتین کے لیے تھوڑی سی مشکلات تھی، لیکن جس احسن طریقے سے انہوں نے حکومت کو چلایا تھا اس پہ نہ کرپشن کا کوئی چارج تھا، اور دوسرا مجھے تو ان کی بات یہ بہت پسند تھی کہ ان کے منسٹروں کے پاس آپ جائیں تو انہوں نے جو خط و کتابت ہے، جو سرکاری لینگویج ہے، وہ اردو کرتی تھی، جو کہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ یہ شاید مذہبی جماعتیں کر سکیں اور باقی ساری سیاسی جماعتوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، تو اگر کام ان سے لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ڈیلیور بھی کریں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگلے الیکشنز میں کون سا نظریہ یا نعرہ ووٹر کے نقطہ نظر سے اہمیت اختیار کرے گا؟ اب یہ کمپلیکیٹڈ سوال ہے۔ اگر آپ اس کو انتخابات کے نتائج سے جج کریں گے تو نتائج منوورڈ ہوتے ہیں، نتائج درست نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں کون جیتے گا تو پھر یہ مشکل سوال ہے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا، کہ ہمیں بالکل توقع نہیں تھی تحریک انصاف جیت جائے گی، لیکن الیکشن میں اتنی بڑی دھاندلی ہوئی، 2018 میں تحریک انصاف جیت گئی۔
اب جو آگے کی صورتحال ہے، نظریہ تو پورے پاکستان میں نواز شریف کا پابلک ہے. لوگوں کو ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ سمجھ آ گیا ہے. لوگوں کو نواز شریف نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم 70 سال سے کیوں نہیں ترقی کر سکے. بڑی کھلی باتیں ہوئی ہیں اور اچھی بات ہے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، وہ سب کچھ ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، منور کس طرح کیا جاتا ہے، جو ہمارے پاس ابھی اطلاعات ہے اس کے مطابق، چونکہ اس دفعہ اب چونکہ لوگ اویئر ہو گئے ہیں، ووٹر، کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے، پولنگ سٹیشن پہ پولنگ روک دی جاتی ہے، فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پولنگ ایجنٹس بھی اغوا ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کے پروٹیکٹ کرنے کو تیار ہیں. تو اس کے لیے ایک نیا سسٹم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہے. الیکٹرانک ووٹنگ میں یقیناً بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں گی، لیکن ہمارے ملک میں اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے آپ نے ایک پورے حلقے کو منور کر کے ایک خاص قسم کا نتیجہ لینا تھا. اب صرف آپ وہ نتیجہ ایک کمپیوٹر آپریٹر کو دھمکا کے لے سکتے ہیں. بالکل. نظریہ بنیادی طور پر اس وقت جو پورے پاکستان میں لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے وہ مسلم لیگ نون کا، مریم نواز کا، نواز شریف کا اور ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ ہے. ٹھیک. 2 سوال میں اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتا ہوں، وہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا. پہلا سوال تو یہ کہ بتائیں کون سی کتاب آج کل زیر مطالعہ ہے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گے کہ وہ بھی اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ اچھا بھائی دیکھیے، میں جو ہے نا شاعری کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اور بنیادی طور پہ ایک خواب گل پریشاں ہے، احمد فراز کی کتاب ہے آج کل وہ مطالعے میں، اور وہ کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہے. دوسرا نثر میں یوسفی صاحب کی صرف 5 کتابیں ہیں، لیکن میں وہ، یقین مانیے، آپ کو شاید یہ بھی یقین کرنا مشکل ہو، میں سینکڑوں دفعہ وہ کتابیں پڑھ چکا ہوں، اس لیے کہ ہر دفعہ زبان کا کوئی نیا ذائقہ چکھنے کا موقع ملتا ہے. احمد فراز کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ اس میں بنگال شامل تھا. 71 کے بعد جو پاکستان بنا اس کا قومی شاعر اگر کوئی کہلوانے کا حقدار ہے تو وہ احمد فراز ہے. جتنا بھی ان کو پڑھے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی ہیں. میرے خیال میں یہ 2 کتابیں لوگ بھی پڑھیں. یوسفی صاحب کی ملک سارے آب گم ہے، زرگزشت ہے، جو خاکم بدھن ہے، یہ ساری کتابیں آپ بالکل. پڑھیں، میرے خیال میں آپ کو لطف آئے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے کافی ٹریول کیا ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی، تو کون سی ایسی جگہ آپ کو بہت پسند آئی اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ بار بار ٹریول کریں، اور اگر موقع ملے تو وہاں پہ آپ سکونت بھی اختیار کریں؟ سکونت اختیار کروں، میں کبھی بھی کسی اور ملک میں مستقل سکونت نہیں اختیار کر سکتا. اب اس لیے کہ مجھے وہ ملک دیکھنے کے لیے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن میں رہنا پاکستان میں ہی چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جتنے ممالک، خوبصورتی کے حوالے سے مالدیپ مجھے دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں لگا، اور جہاں کے لوگ سب سے اچھے ہیں تو وہ شاید آپ کو حیرت ہو، تو میں نے امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کو بہت اچھا پایا ہے. اس لیے کہ وہاں پر اب یہ ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کیوں ڈالا گیا ہے کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے. ہم نے وہاں جا کے دیکھے، انہیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ آپ کو جانتے ہیں، نہ آپ کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن ان لوگوں میں یہ خوبی ہے کہ اگر سڑک پہ آپ جا کے کسی سے کہیں کہ آئی نیڈ ہیلپ تو لوگ قطاریں لگا کر آپ کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ اس طرح کی کمیونٹیز کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. عمار صاحب، میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.